ہم بات کریں گے کہ خلافت آپریشن تھا کیا، 1994 میں کس وجہ سے ہوا۔ آج بیسکلی بات یہ ہے کہ 1994 کے اندر ہوا یہ کہ مولانا صوفی محمد کی قیادت میں مالا کنڈ کے اندر اور بنیر کے اندر جو کچھ نوجوان نکلے اور تقریباً 1000 کی تعداد میں وہ نوجوان تھے اور انہوں نے وہاں پر قبضہ کر لیا اور انہوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی قبضہ کر لیا اور ان کا جو مطالبہ تھا یہی تھا کہ شریعت کو نافذ کیا جائے، اور یہ نعرہ آپ جنرل ضیاء کے دور میں بھی کافی دفعہ سن چکے تھے۔ بہرحال اب جب یہ نعرہ بلند کیا گیا تو اس کے بعد کیا ہو گیا، جو وہاں کی جو پولیس تھی انہوں نے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام ہوئے۔ ان کو بہت سے جماعتوں کی حمایت حاصل تھی، ان میں جماعت اسلامی بھی تھی اور بہت سارے اپوزیشن کے بڑے نام بھی تھے، اور دوسری طرف جو تھا کچھ جہادی گروپ بھی ان کے ساتھ تھے، تو لہٰذا اس ٹائم پر ایک بڑی منظم طاقت کے طور کے اوپر یہ نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد حکومت نے ایف سی کو اتارا، محترمہ بینظیر بھٹو نے ایف سی کو اتارا، اور ایف سی کو میدان میں جب اتارا گیا تو اس ٹائم پر بھی حالات جو تھے وہ قابو میں تقریباً نہیں آ رہے تھے شروع کے اندر، لیکن بعد میں کچھ حالات قابو میں آنا شروع ہوئے۔ لیکن دوسری جانب جو ہے وہ صوفی محمد صاحب سے جو مذاکرات تھے وہ جاری رکھے گئے۔ اب جب وہ جاری رکھے گئے تو بات آخرکار بینظیر بھٹو کو یہ ماننی پڑی کہ شریعت کا نفاذ کیا جائے گا، اور مالا کنڈ کی حد تک جو ہے اس چیز کو نافذ العمل کر دیا گیا، جج کو قاضی کر دیا گیا، اور اس طریقے سے وہ تحریک اس ٹائم پر تو بیٹھ گئی۔ لیکن وہ ایک مرتبہ پھر اٹھی، اور وہ اٹھی 1995 کے اندر۔ 1995 میں ایک مرتبہ پھر جو ہے مولانا صوفی محمد جو ہے باہر آئے، انہوں نے کہا کہ جناب جو ہے ہمارے مطالبات کو نہیں مانا گیا، لیکن اس مرتبہ حکومت تیار تھی۔ اس نے بینظیر بھٹو نے جو ہے وہ بند کر دیا مولانا صوفی محمد کو جیل میں، جس کی وجہ سے وہ جو ملیٹنٹ گروپ تھا وہ زیادہ آگے نہ جا سکا اور اس سارے معاملات دبے کے دبے رہ گئے۔ لیکن یہ صرف ایک طرف نہیں تھا، شریعت کے متوالے صرف عام لوگوں میں نہیں بلکہ اس ٹائم پہ آرمی کے اندر بھی کچھ لوگ جو تھے وہ بغاوت کا پلان بنا رہے تھے، اور اس میں ایک جنرل ظہیر الاسلام تھے جنہوں نے یہ سارا کام کیا، اور وہ اس کے جو تھے وہ سمجھ لیں رہنما تھے اس ٹائم پر، کہ وہ آرمی کے بڑی جو پاکستان آرمی کے تھے اس کی بڑی کمانڈ کو قتل کر کے، وہ جو لیڈران تھے ان کو قتل کر کے، تو جناب علی وہ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی پہ قبضہ کر کے تو وہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر شریعت نافذ کرنے کا، خلافت نافذ کرنے کا اعلان کرنے والے تھے۔ لیکن ایم آئی نے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ ہوا کچھ اس طریقے سے کہ منیر کے علاقے میں جو ہے ایک گاڑی پکڑی گئی، اس گاڑی کے اندر جو ہے ایک ظہیر الاسلام کے ساتھی میجر تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے جناب علی انہوں نے کافی کوشش کی کہ ان گاڑی چیکنگ نہ ہو، مگر پولیس نے چیکنگ کی، اور جب چیکنگ کی تو اس کے اندر سے کافی بڑی تعداد میں اسلحہ اور دوسری چیزیں برآمد ہوئیں۔ اب یہ ایم آئی کیا ہے؟ ایم آئی ایک ایسی پاکستان کی جو ہے فورس ہے جو کہ ملٹری کے اندر ہی رہنے والے لوگوں پر نظر رکھتی ہے کہ ان کا کیا حالات ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال تو یہ منصوبہ جب اپنی تکمیل کو پہنچا ہوا تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس منصوبے جو اس نے تقریر کی جانی تھی پی ٹی وی کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد، اور پھر جو شریعت کا جو اعلان کرنا تھا، وہ تمام کا تمام منصوبہ جو تھا وہ تیار ہو چکا تھا اور اس کی تقریر تک لکھی جا چکی تھی۔ لیکن پاکستان ملٹری کا بہترین ادارہ ایم آئی اس نے جو ہے ان پر گہری نظر رکھی، اس گہری نظر نے یہ کام کیا کہ اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے اس منصوبے کو ناکام بنایا گیا، جنرل ظہیر الاسلام کا جو ہے کورٹ مارشل کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہ جو جنرل ظہیر الاسلام ہے ان کو پرویز مشرف نے آ کے اپنے پہلے ہی کچھ دنوں کے اندر ان کی رہائی کیا کہ آرڈر جاری کیے تھے، اور بعد میں انہوں نے پھر اپنی ایک تنظیم بنائی تھی، مگر یہ 2003 یا 4 کے اندر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ بیسیکلی تو یہ کوششیں ہوتی رہی ہیں، تمام معاملات ہوتے رہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے اس ٹائم پہ شریعت کا جو نفاذ تھا اس کے جو ہے مطالبے کیے جاتے رہے، اور یہ مطالبے اس ٹائم پہ 90s کے دور میں کافی زیادہ مقبول بھی تھے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔